ایسے کرتے ہیں مزید بات. اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر رہنما. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, شکریہ وقت دینے کا. آپ نے بھی اسی ضمن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کانفرنس بلانا چاہتے ہیں, نیشنل ڈائلاگ, آپ لوگ اس کے ایک ممبر بھی ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے. تو آپ نے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی سے حوالے سے رابطہ کیا کہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ ایک بیٹھک ہو جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں تاکہ کچھ ویسا ہی رستہ نکلے جیسا ابھی شہریار آفریدی صاحب فرما رہے تھے. پی ٹی آئی نے معذرت کر لی اس سے, اس کا حصہ بننے سے؟ جی, ابھی تک تو پی ٹی آئی نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی اس وقت ہے باقی, وہ پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ریلیز چاہتی ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً عمران خان کو ریلیز ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو بڑا حصہ پی ٹی آئی میں ایسا ہے جو عمران خان کی ریلیز شاید نہیں چاہتا, اور جو بھی اس سے منحرف ہوتا ہے وہ شاید اپنے مفادات دیکھتا ہوگا یا کچھ بھی. لیکن اگر عمران خان صاحب کو ریلیز کرانا ہے, اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو ریلیز کرانا ہے, پی ٹی آئی کے دیگر لیڈروں کو ریلیز کرانا ہے, تو ہمیں بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی, جیسے ابھی شہریار کہہ رہے تھے میرا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں بڑا حصہ ہے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی ریلیز نہیں چاہتا. جواب میں وہ کہیں گے کہ یار یہ اچھی بات ہے, آپ جو چھوڑ گئے وہ ریلیز چاہتے ہیں اور ہم جو ساتھ کھڑے رہے ڈنڈے کھا رہے ہیں, ہم ریلیز نہیں چاہتے. کون ڈنڈے کھا رہا ہے؟ پتہ تو لگے نا کس نے ڈنڈا کھایا, کون جیل چلا گیا, کسی کے بھائی پہ حملہ, شیخ وقاص صاحب کے, کسی کا کوئی گرفتار ہو جاتا ہے, کسی گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے. شیخ وقاص صاحب پہلے کے پی ہاؤس سے تو نکلے نا باہر, 3 سال سے تو وہاں بیٹھے ہوئے. وہ ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں میرا کاروبار ٹھپ, میرے بھائی پہ حملہ, کیا کچھ نہیں کوئی نہیں ہے, تو اس کو تو چھوڑیں. میں آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کوئی سختی نہیں ہو رہی اس وقت؟ نہیں, پی ٹی آئی پہ سختی ہو رہی ہے, بڑے ایک ان یوزل سرکمسٹانسز سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی تو, میرا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ابھی صرف عمران خان ہے اور عوام ہے. پی ٹی آئی تو بالکل اس وقت فارغ ہوئی ہوئی ہے. یعنی جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اس وقت ہے, جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی ہے, جو چلا رہے ہیں پی ٹی آئی, وہ اتنے پولیٹیکلی سیوی تو نہیں ہے وہ لوگ کہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں, اور ایک نارمل سرکمسٹانسز بھی نہیں ہے. آپ کو اب تک پی ٹی آئی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا؟ باقی جماعتوں نے کوئی مثبت جواب دیا ہے؟ باقی تمام جماعتوں نے مثبت جواب دیا, پی ایم ایل نون سمیت, انشاءاللہ. جی, پی ایم ایل این سمیت, پی ایم ایل این سمیت, پیپلز پارٹی سمیت, ایم کیو ایم سمیت, جے یو آئی سمیت, تمام آپ کی منعقد کردہ کانفرنس میں یہ سب اپنے نمائندگان بھیجنے کو تیار ہیں؟ انشاءاللہ جی, سارے آئیں گے. سب نے پازیٹیو جواب دیا. اب کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ تو اسی دن پتہ چلے گا, لیکن سب تیار ہیں. اور سب اس بات پہ متفق ہیں بشمول پی ایم ایل این کے کہ ٹیمپریچرز کو, پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو نیچے لانا اس وقت کی شدید ضرورت ہے, اور یہ بڑا اہم اسٹیپ ہے. اور خود پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں نا, جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں, وہ جن سے بھی میری بات ہوئی ہے, آج بھی میری بہت ساروں سے بات ہوئی ہے, وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک اسٹیپ ہے. وہ صرف گھبراتے اس بات سے ہیں کہ جیسے ہی وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہے, وہ فوراً ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے غداری کا. اچھا چلو, میں بریک پہ جانے سے پہلے مصدق بھائی آپ سے تو کوئک اس پہ پوچھیں نا, نون لیگ کی تو سوالے سے رائے آپ بتا دیجئے نا سر, کہ کیا ہے, کہ آپ کو ہونا چاہیے ایسی کسی کاوش کا ایسا, یا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہی اس کاوش سے کیا ہی نکلنا ہے؟ مصدق صاحب. جی, میں تو اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. تقریباً 2 سال سے 2.5 سال سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ آئیے, تشریف لائیے اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں. فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم کئی مرتبہ دعوت دے چکے ہیں. ابھی کابینہ کے ایک اجلاس میں انہوں نے دوبارہ سے دعوت دی. انہوں نے کہا بھائی میں کئی مرتبہ دعوت دے چکا ہوں, میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں, اور اگر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ سپیکر صاحب, کم از کم جن کا ایک نیوٹرل دفتر ہے, آپ وہاں تشریف لے آئیں اور آپ سپیکر صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے بات کر لیں. سیاست اگر کرنی ہے تو آپس میں بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالیں گے نا. ہمارے دوست ہیں شہریار آفریدی صاحب, میرے بھائی ہیں, اگر ہم سڑک پہ ملیں تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کسی غم دکھ میں ملیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. گورنر صاحب سے ہماری اچھی یاد اللہ ہے, کہیں ملاقات ہو جائے تو اچھی طرح سے بات ہوتی ہے. تو پھر کیا حرج ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے تمام سیاسی امور کے اوپر بھی کوئی راستہ نکالنے کی تجاویز جو ہیں وہ ان کو سامنے نہ لے کر آئیں. اگر اختلاف بھی ہو اور پہلے راؤنڈ میں کوئی کنسنسس نہ بھی ہو, لیکن ایک سپیس تو کھلے گی نا, کم از کم ایک گفتگو شروع ہوگی, کم از کم ہم ایک دوسرے سے بات کرنا. آپ اس رائے کو بہت معقول جانتے ہیں جو عمران اسماعیل صاحب نے دی ہے. بالکل. ایک چھوٹا, عمران صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.